السلام علیکم فورتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سب بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں گے۔ بچوں، لاسٹ لیکچر میں ہم نے نظم پڑھی تھی سویرے اٹھنا، اس کی تشریح، مشکل الفاظ اور الفاظ معنی ہم نے کر لیے تھے۔ آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے، اور آپ اپنی بک کا پیج نمبر 58 کھولیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، دیکھیں بچوں، سب سے پہلا سوال ہے ہمارا کہ ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نظم میں ہم آواز الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو ہم قافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آنا کا ہم آواز الفاظ جانا، اور نیچے دیے گئے ہیں آپ کو دو الفاظ، ان کے آپ نے کیا کرنا ہے بچوں؟ دو ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے کیا دیا ہوا ہے آپ کو؟ نرم۔ تو نرم کا بچوں آپ نے کیا بنانے ہیں؟ ہم آواز الفاظ، اور کتنے بنانے ہیں؟ دو بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، اب دو بنانے ہیں آپ نے، تو سب سے پہلے نرم کا کیا بنے گا؟ ایک تو بنے گا گرم، اور دوسرا آپ کیا بنائیں گے بچوں؟ شرم، ٹھیک ہے؟ نرم، گرم، شرم، اور آپ کوئی بھی بنانا چاہیں، کرم، اپنی مرضی سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس تلے، مطلب کھلے یا کھلے یا پھر جلے، جو بھی آپ کا دل چاہے۔ دم کا کیا بن سکتا ہے؟ خم بھی بن سکتا ہے، غم بھی بن سکتا ہے، جم بھی بن سکتا ہے، کافی سارے بن سکتے ہیں۔ کھاتا کا کیا ہوگا؟ پیتا، اور پیتا کا بعد کیا بنے گا؟ سوتا، جاتا، یہ بہت سارے بنیں گے۔ آگے کا دیکھیں، جاگے اور بھاگے۔ آگے ہے نیچے سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ ہاں جی، پہلا ہے آپ کا کہ پرندے طانے اڑاتے ہیں۔ اب جس الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے وہ ہے طانے اڑانا۔ نیچے آپ کو 3 آپشن دی گئی ہیں: اونچا اڑنا، ٹھیک ہے، تنکے اڑانا، سریلے گیت گانا۔ تو بچوں آپ کو پتہ ہے کہ طانے اڑانا کا مطلب ہوتا ہے سریلے گیت گانا، اس کو سرکل کریں گے۔ پھر ہے کہ دوسری آپشن ہے اچھا لڑکا سویرے اٹھتا ہے۔ جس لفظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے وہ ہے سویرے۔ سویرے کا معنی آپ سب کو پتہ ہے صبح، آدھی رات، دوپہر، یعنی ان تینوں میں سے جو ہے وہ کیا ہے؟ صبح۔ تیسرا ہے گھاس مخمل کا فرش معلوم ہوتا تھا۔ جس لفظ کے نیچے لکیر لگائی ہے وہ کیا ہے؟ مخمل۔ مخمل کے بعد دیکھیں نیچے 3 آپشن دیے ہوئے، کاٹن، روئی، بہت نرم کپڑا۔ تو مخمل کے معنی بچوں کیا ہوتے ہیں؟ بہت نرم کپڑا، نرم و ملائم چیز۔ پرندے خدا کا دم بھرتے ہیں، جس لفظ کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے وہ ہے دم بھرتے۔ گانا، تعریف کرنا، لمحہ۔ تو دم بھرنا کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ تعریف کرنا، صحیح ہے؟ آگے دیکھیے سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان الفاظ کے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ جملے بنانے ہیں، الفاظ جملے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس سبزہ۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا تھا، یا صبح کے وقت سبزہ بہت اچھا لگتا ہے۔ آگے ہے دم بھرنا۔ صبح پرندے اللہ کی رحمت کا دم بھرتے ہیں، یا پھر پرندے خدا کا دم بھرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے مخمل، ٹھیک ہے؟ صبح کے وقت گھاس مخمل جیسی لگتی ہے، یا گھاس مخمل کا فرش معلوم ہوتی تھی یا ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ طانے اڑانا یعنی سر میں گانا، پرندے گیت گا کر طانے اڑاتے ہیں، یا پرندے طانے اڑاتے ہیں یعنی سر میں گانا۔ آخری لفظ ہے ہمارا محنت میں ہی کامیابی کا راز ہے، یا محنت کامیابی کی کنجی ہے، صحیح ہے؟ یا اچھے بچے اسکول میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ یہ جملے تھے آپ کے۔ اب آگے دیکھیں پیج اس کا۔ ہاں جی، دیکھیے فورتھ کلاس دیا ہوا ہے کہ شعر کہنے والے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں؟ شاعر کہتے ہیں۔ شاعر ہر نظم میں کوئی نہ کوئی پیغام دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شاعر کا جو دیا جانے والا پیغام ہوتا ہے نظم میں، اس کو ہم کہتے ہیں مرکزی خیال۔ اس نظم میں شاعر نے صبح کے مناظر اور اس وقت پرندوں کی حرکات کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ وہ کہتے ہیں 3 سے 4 جملوں میں لکھیں کہ شاعر نے اس نظم میں کیا پیغام دیا ہے، یعنی وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیا پیغام دیا ہے۔ بچوں ہم نے نظم پڑھی، آپ سب نے میرے ساتھ نظم کی ریڈنگ کی، اس کی تشریح بھی دیکھی، تو شاعر نے ہمیں اس نظم میں
یہی پیغام دیا ہے کہ ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے اور جلدی اٹھ کر باغ کی سیر کرنی چاہیے۔ صبح کے وقت پرندے اور گھاس بہت بھلی لگتی ہے، پرندے خدا کی حمد کرتے ہیں۔ صبح اٹھنے والا انسان خوب محنت کرتا ہے اور سب سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے ہمیں یہی پیغام دیا تھا۔ سوالات کے جوابات ہیں۔ نظم کی ہر سطر مصرع کہلاتی ہے، 2 مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بتائیے اس نظم میں کتنے اشعار ہیں؟ ہاں جی بچوں دیکھیے نظم میں ہم اشعار کے دیکھتے ہیں کتنے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 اشعار ہیں اس نظم میں۔ اور جیسے یہ نا اٹھتا ہے سویرے جو لڑکا، یہ کیا ہے؟ ایک مصرع، یہ دوسرا مصرع ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس کی آگے اگلا سوال دیکھیے، پرندے کس کی تعریف کرتے ہیں؟ بچوں آپ کو پتہ ہے پرندے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ اگلا ہے ہمارا کہ لڑکا بستہ بغل میں دبا کر کہاں جاتا ہے؟ لڑکا بستہ بغل میں دبا کر اسکول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم کے کتنے اشعار میں لفظ ہے آیا ہے؟ نظم کے 4 اشعار میں لفظ ہے آیا ہے۔ ہاں جی آخری سوال ہے، متضاد الفاظ لکھنے ہیں۔ بچوں آپ کو پتہ ہے متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ متضاد الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کے معنی اصل لفظ کے بالکل الٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ مثلاً جیسے اچھا، اچھا کا متضاد کیا ہوتا ہے بچوں؟ برا۔ اب انہوں نے آپ کو یہاں پہ دیے ہوئے ہیں الفاظ، ان کے آپ نے الٹ لکھنے ہیں۔ پہلے ہے دن، تو دن کا متضاد بچوں کیا بنے گا؟ رات۔ محبت، محبت کا کیا بنے گا؟ نفرت۔ تندرست، تندرست کا کیا بنے گا؟ بیمار، یعنی بالکل الٹ۔ فرش کا کیا بنے گا؟ عرش۔ اور چھوٹا، چھوٹا کا کیا بنے گا؟ بڑا۔ یہ اس کے کیا ہیں؟ الفاظ متضاد ہیں، صحیح ہے۔ یہ ہماری جو اس نظم کی مشق جو تھی بچوں یہ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ جملے بھی ہو گئے ہیں، سوال جواب، الفاظ متضاد، یہ سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کی اچھے طریقے سے جو ہے ایکسرسائز کی ریڈنگ کرنی، اس کی نظم کی ریڈنگ کرنی ہے، تشریح تیار کرنی ہے اور سارا کام اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ہوم ورک میں جو آپ نے کرنا ہے بچوں، ہوم ورک میں آپ نے کرنا ہے جملے بنانے ہیں، سبزہ، دم بھرنا، مخمل، تانے اڑانا، محنت، یہ آپ کا کیا ہے؟ گھر کا کام ہے۔ یہ آپ نے ہوم ورک میں اپنی ورک شیٹ پہ جملے بنانے ہیں۔ 4th کلاس اور کہانی ساتھ میں لکھنی ہے، جھوٹ کی سزا۔ جملے اور کہانی یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ نے ورک شیٹ پہ کرنا ہے، اور آپ نے یہ ہفتے والے دن 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک اسکول میں سبمٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔